السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد رشید، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان سیاست میں اب یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان ہیں، اور یہ اس حقیقت کو ہر بندہ جانتا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کا حامی ہے یا اس کا مخالف ہے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ 2024 میں حکومت بنانے کا حق عوام نے تحریک انصاف کو دیا تھا۔ جس طرح سے ان کو ووٹ پڑا، جس طرح عوام نکلی اور جس طرح عوام نے انتخابی نشان چن کے ان کے اوپر ووٹ ڈالا، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلی دفعہ ایسا واقعہ تھا۔ قاضی فیض عیسیٰ آپ سب جانتے ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے۔ محترم نواز شریف اور دیگر زمائد سیاست کا اس معاملے میں کردار کیا تھا، یہ بھی آشکار ہے، یہ بھی حقیقت سب کے سامنے ہے۔ جانتے بوجھتے عوامی مینڈیٹ کو نظر انداز کر کے موجودہ بندوبست اس لیے ہوا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے، کہ 1 سال گزرے گا الیکشن کے بعد، 2 سال گزریں گے، عوام عمران خان کو بھول جائے گی، عوام جو دھاندلی کا رونا رو رہی ہے اس کو بھول جائے گی۔ لیکن عوام نہ عمران خان کو بھولی، اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ظلم کیے گئے وہ بھولی، اور نہ ہی جو 8 فروری کو ہوا عوام وہ آج تک نہ بھولی ہے اور نہ ہی بھولنے دے گی۔ نرمی، سختی، جیل، مقدمے، لیپ ٹاپ، سکوٹر، سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا، مگر بات نہیں بن پا رہی، اور اس دفعہ جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا واسطہ عمران خان سے پڑ گیا، اور عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ میں جیل میں جا کے اور زیادہ آپ لوگوں کے لیے خطرناک ہو جاؤں گا۔ عمران خان ٹال نہیں رہے اور ووٹروں کی نئی نسل اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی۔ نرمی، سختی، جیل، مقدمے، لیپ ٹاپ، سکوٹر، سب اسکیمیں حکومت نے چلا کے دیکھ لی، لیکن جو نئی نسل ہے اور جو نئی نسل کے ووٹر ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ آسمان میں اب یہ بے چینی کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بے چینی آسمان کے قریب رہنے والوں کی ہے۔ مجھے ایک ایسا سیاسی سروے دیکھنے کا اتفاق ہوا جو چند ہفتے پہلے کرایا گیا تھا۔ یہ سروے بھی سیاست سے دلچسپی رکھنے والے ایک دولت مند صاحب نے کرایا، تاکہ انہیں مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ مستقبل میں عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، مستقبل میں پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے، نون لیگ کا فیوچر کیا ہے اور پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا ہے۔ اس سروے کے لیے سوالات بڑے پیشہ ورانہ انداز میں ترتیب دیے گئے تھے، جن کے ذریعے لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس رائے میں ووٹروں سے جو پنجاب حکومت ترقی کے دعوے کر رہی ہے، جو پنجاب حکومت ایک پانی کی طرح پیسہ بہا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ووٹروں سے پوچھا گیا۔ اب ان میں جو ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے نزدیک موجودہ سیاسی رہنماؤں میں کون ہے جو پاکستان کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اس سروے میں شامل تقریباً 62% لوگوں نے جواب دیا کہ عمران خان، اور جو باقی 38% لوگوں کی رائے تھی وہ باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو باقی لیڈر ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے رائے دی کہ یہ ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن 62% جو لوگوں نے رائے دی ہے اس میں عمران خان صاحب تھے۔ اب اس 62% کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ذرا سا حساب کتاب سمجھنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق پاکستان کے عام انتخابات کی تاریخ میں اگر کسی بھی سیاسی جماعت نے ڈالے گئے ووٹوں کا سب سے زیادہ حصہ وصول کیا ہے اور ووٹ حاصل کیے ہیں، وہ مسلم لیگ نون ہے۔ اب 1997 میں جو نون لیگ نے ووٹ حاصل کیے وہ 45.9 تھے، اور جو اس دفعہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے وہ 35.4% تھے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں پیپل پارٹی کا جو ووٹر تھا وہ گھر بیٹھ گیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ انہی ووٹوں کی وجہ سے ہیوی مینڈیٹ کی حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی، جس کا انجام جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں ہوا۔ 1970 کے الیکشن میں عوامی لیگ نے مجموعی طور پر 39% ووٹ لیے تھے اور مشرقی پاکستان میں تمام نشستیں جیت لی تھی۔ اسی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان یعنی آج کے پاکستان میں 41% ووٹ حاصل کر کے اکثریت حاصل کر لی تھی۔ اس پیمانے پر بھارت کو دیکھیں تو 2019 کے الیکشن میں نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو مجموعی طور پر ڈالے گئے ووٹوں میں سے یعنی 44.8% ووٹ ملے تھے۔ سرویز میں مودی کی مقبولیت صرف 52% تھی، اور باقی 48% رائے راہل گاندھی سمیت دیگر جو سیاسی رہنما تھے ان میں تقسیم ہو گئی تھی۔ جو اس دفعہ سروے کیا گیا اس میں جو
پاکستان اور ایشیا میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر وہ عمران خان صاحب تھے، اور وہ 62% کے ساتھ اس دفعہ ٹاپ کر رہے ہیں۔ اس مقبولیت کا مطلب ہے کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا تو اس کے نتائج 2024 کے فارم 45 کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ وہ کوئی خوش قسمت ہوگا جو عمران خان کے امیدواروں کے مقابلے میں جیت سکے گا۔ اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ 8 فروری 2024 کو دیکھے گئے ہیں۔ کسی بھی ملک میں الیکشن کا عمل مشکوک ہو جائے تو پھر اس ملک کی سیاست اور معیشت جامد ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ملک ترقی نہیں کرتا۔ اس وقت جو حکومت ہے اس کی ساکھ اگر دیکھی جائے، اگر پولیٹیکل کریڈیبلٹی دیکھی جائے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، تو پاکستان میں آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو مسائل ہیں، جن مسائل نے وہاں سر اٹھایا ہوا ہے، جس طرح وہاں دہشت گردی اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے، تو ان مسائل کو جتنا بھی الگ الگ کر کے دکھانے کی کوشش کی جائے، یہ مسائل الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ سب مسائل 8 فروری 2024 میں جو دھاندلی کی گئی، جو الیکشن چوری کیا گیا، اس کے بعد یہ سارے مسائل ایک ایک کر کے پیدا ہوئے ہیں، اور جب یہ اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں مسائل، اور اب مسائل کا اتنا ڈھیر لگ گیا ہے کہ کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ اب پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی ہر بچہ اور ہر بندہ یہ جانتا ہے، ہر لیڈر یہ جانتا ہے کہ جو پاکستان میں سیاسی مسائل ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس کو صرف جو ایک مضبوط اور عوام کی منتخب حکومت ہوتی ہے وہی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے۔ جس حکومت کے ساتھ قوم کھڑی نہیں ہوتی وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جو بھی فیصلے کرے گی عوام نے نہیں مانے ان کے فیصلے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جیلی حکومت ہے، یہ فارم 47 کے ذریعے لائی گئی ہے۔ اب جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت سرویز کے مطابق جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، جس کی مقبولیت 62% ہے۔ اب اگر ان مسائل کو کوئی روک سکتا ہے، ان مسائل کے اوپر جو کوئی قابو پا سکتا ہے، تو وہ صرف عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک تو مقبول لیڈر ہیں، اور دوسرا کہ قوم ان کو پسند کرتی ہے۔ جو باہر کے ملک ہیں ان میں عمران خان صاحب کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے، بلکہ غور سے سنا نہیں جاتا، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ جو عمران خان بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہ اکیلا بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے، اس کے پیچھے پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ تو اس وقت واحد ہی ایک عمران خان ایسا لیڈر ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے، جس سے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور ملک دوبارہ اسی ترقی کے راستے پر چل سکتا ہے جب 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان جس مسائل میں اور جس بحران میں اس وقت پھنس چکا ہے، اس سے صرف عمران خان صاحب ہی باہر نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ واحد لیڈر ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات کو سنجیدہ لیا جاتا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اکیلے بات نہیں کرتے، ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو ان کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے مفاد کے لیے بات کی جا رہی ہے، قوم کے مفاد کے لیے بات کی جا رہی ہے، کسی ایک فرد یا شخص کے مفاد کے لیے بات نہیں کی جا رہی، اور یہاں قوم اور ملک کی غیرت کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون ہے؟ آپ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ آئے حکومت کرے اور ملک کو ان بحران سے نکالے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جڑا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔